علیکم ناظرین، پروگرام پیغام حق کے ساتھ آپ کا میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، ہر چیز کا ایک پرپز ہوتا ہے، ہر عمل کے پیچھے ایک آبجیکٹو ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو عبادت کا جو مغز ہے وہ ہے دعا، اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی دعائیں ہیں۔ دعا کیا ہے؟ دعا عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی پکارنے کے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے آخر میں ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اس سے وہ ہر چیز مانگتے ہیں جس کی ہمیں حاجت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ بندہ اس سے مانگے۔ قرآن کریم میں کم و بیش 126 آیات ایسی ہیں جو کہ دعاؤں پر مشتمل ہیں۔ سورہ فاتحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ناظرین اکرام، ذرا سا غور کیجئے، یہ وہ سورہ ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کیا چیز۔ اگر ہم غور کریں کہ جو الحمدللہ رب العالمین جو پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی، اس میں ہم کیا بیان کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ دکھا؟ سیدھا راستہ، وہ راستہ جن پر صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر جن پر چلنے والے لوگوں پر تو نے انعام فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ غضبناک ہوئے، یعنی کہ ان لوگوں سے بھی پناہ مانگی ہے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھائیں کہ جن پر آپ غضبناک ہوئے ہیں۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ بھی ایک دعا ہے، اور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو ہم نمازیں ادا کرتے ہیں اس میں یہ ہم ہر نماز کے شروع میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بھی اور اہل ایمان کو بھی اپنی بارگاہ میں دعا مانگنے کی تعلیم دیتے رہے ہیں، اور ساتھ ہی انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعائیں کا بھی ذکر فرماتے رہے ہیں، اور جو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگی۔ قرآن کریم میں مذکور انبیاءوں کی دعاؤں میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام، اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ یہ وہ انبیاء اکرام ہیں جنہوں نے قرآن مجید میں جن کا ذکر آیا کہ انہوں نے کس طرح سے دعا کری۔ اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 128، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بنائے رکھیے، اور پروردگار ہمیں طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک آپ توجہ فرمانے والے مہربان ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 285، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون
کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا۔ اے پروردگار، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہمیں دعائیں کثرت کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ ہمیں ہر طرح کی جو بھی ہمیں حاجت ہو ہم اللہ سے مانگیں، اور کیوں نہ مانگیں ہم اللہ سے، کیونکہ وہ ہمارا پالنہار ہے، وہی ہمارا پالنے والا ہے، وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمیں سکھانے والا ہے، وہی ہمیں ہر چیز دینے والا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس سے مانگیں، کیوں نہ ہم اس سے طلب کریں۔ اس سے مانگنے میں کس بات کی شرم؟ اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہوتے ہیں جب بندہ اس سے کوئی چیز کی فریاد کرتا ہے۔ تو اللہ، اور ہم کیوں مایوس ہوں؟ لا تقنطو، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لا تقنطو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یا نوجوان نسل بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سے دین آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ نماز، قرآن، دین، شریعت ان سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دوسرے کاموں میں جو ہے وہ الجھتا چلا جا رہا ہے، دنیاوی معاملات میں جکڑتا چلا جا رہا ہے، اور اخروی جو معاملات ہیں اس سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دین اور دنیا، یہ دونوں کے اندر بیلنس قائم کرنا یہی اصل ذمہ داری ہے۔ دین کو لے کے بھی چلنا ہے اور دنیا کے معاملات کو بھی سنبھالنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اسی سے جو ہے وہ مانگیں، طلب کریں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر، پھر اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائے۔ اے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے اوپر اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار یعنی کہ برداشت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر مہر کر، تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ اسی طرح آیت نمبر 8 سورہ آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کیجیو، اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا کرنے والا ہے، تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کریں اور دعا اسی سے مانگیں، وہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دعاؤں میں دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن دعا رد نہیں ہوتی، دعا رکھ لی جاتی ہے۔ ہم فوراً مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اس سے اس واقعے کو تشبیہ دیں جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اور انہوں نے اللہ سے التجا کی، مدد مانگی، تو اس مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات کس نے دلائی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے دلائی۔
اسی طرح جو دوسرے انبیاء اکرام علیہم السلام، ان کا بھی یہی معاملہ رہا کہ جب بھی وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے تو اپنے رب کے حضور ہی معافی طلب کرتے، اپنے رب کے حضور ہی دعا مانگتے۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہو کہ اے خدا، اے بادشاہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 114، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما، ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 47۔ اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے۔ تو ناظرین، ہمیں ہر وقت اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں پر معافی صدقے دل کے ساتھ، سچی توبہ کے ساتھ اللہ کے حضور معافی طلب کرنی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں، پل کا کوئی بھروسہ نہیں، کب بلاوا آ جائے۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر، ہم ان گناہوں کی معافی اپنے رب کے حضور طلب کریں اور اس سے معافی مانگتے رہیں، اور امید یہ رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً ہمیں معاف فرمائے گا۔ قرآن کریم میں سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 10۔ اور موسیٰ نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو آرائش اور مال و دنیا کی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ تیری راہ سے بہکاویں، اے ہمارے رب ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ سکیں۔ اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 41، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نوح نے کہا کہ خدا کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 33، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کو فریب نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ وہ انبیاء اکرام ہیں، یہ وہ انبیاء اکرام علیہم السلام ہیں جنہوں نے جب بھی کوئی مشکلات پیش آئیں انہوں نے اپنے رب کے حضور جو ہے نا وہ دعا طلب کری۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی مشکل میں ہوں یا مشکل میں نہ بھی ہوں تب بھی شکر تو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک قول ہے کہ تم جتنا شکر ادا کرو گے اتنا تمہیں اور مزید ملے گا۔ تو ہمیں کیوں نہیں اس پاک پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں یہ زندگی دی، جس نے ہمیں یہ معاملات دیے، جس نے ہمیں یہ جان دی، جس نے ہمیں یہ جو ہمیں آج جو جس تازہ ہوا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ آکسیجن بھی تو ایک نعمت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی کورونا کی وبا چل پڑی تھی اور ایک ویو آئی، پھر دوسری ویو آئی، پھر تیسری ویو آئی اور لوگ وینٹیلیٹرز پہ چلے گئے تو ان کے پاس آکسیجن نہیں تھی۔ لاکھوں روپے کی وہ آکسیجن جو کہ ہم فری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں دین ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ لاکھوں روپے کی لوگوں کو ملی، انہوں نے خریدی۔ تو ہمیں کیا اس بات کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ تو ناظرین، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو کس قدر اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اللہ ہی سے ہمیں طلب کرنی چاہیے ہر معاملے میں۔ پروگرام کرتے وقت اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بھی یہ جو سلسلہ ہے دعاؤں کا یہ چلے گا۔ تو اپنے میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔